شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، وہ کیا بات غوث اعظم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تمام عاشقان اولیاء کو ایک مرتبہ پھر سیرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس سلسلے میں مرحبا کہتا ہوں۔ خوشیوں کے دن ہیں، دنیا بھر میں اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے، محبت کرنے والے، بالخصوص ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، سنتے ہیں، ولایت کیا ہے، ولی کون ہوتا ہے، ولی کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، اور یہ سارے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان اولیاء کرام کی سیرت کے مدنی پھول ہم چننے میں کامیاب ہوں۔ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ بسر کیا، ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چل کر گزارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اولیاء بے شمار ہوئے، قیامت تک آئیں گے، لیکن ان تمام اولیاء میں بہت ہی نمایاں مقام اور اولیاء کے سردار ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ مفتی شفیق صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ بہت سارے اولیاء کرام وہ ہیں کہ جنہیں مادر زاد ولی کہا جاتا ہے۔ بچپن سے ہی جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور پھر آگے ان کی بچپن کی کچھ سیرت کے پہلوؤں کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ غوث پاک کی منقبت بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ میرے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانے کا ایک بہترین ذریعہ کثرت درود بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ کسی بھی پرسنالٹی کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے اور بایوگرافی کو بیان کیا جاتا ہے تو پیدائش اور بچپن یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی کی ابتدا کیسے ہوئی، ان کا بچپن کیسا گزرا، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن تو بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی زبردست ہے۔ تو پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی، اور بچپن یا اس سے پہلے کے کچھ اہم واقعات جو رونما ہوئے ان کا بیان ہو۔ سید الاولیاء امام الاولیاء حضور سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت سے پہلے ہی کچھ ایسی بشارتیں بھی ہوئیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لانا ہے تو پہلے سے انبیاء کرام بشارتیں دیتے ہوئے آئے۔ بے شک۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ آ کر بشارت دے دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد اب، یعنی پہلے ویسے بشارتیں اور کہ آمد کا بتاتے آئے، انہوں نے باقاعدہ بشارت دی کہ اب میرے بعد وہ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مبعوث ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، کہ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا لیکن دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اس میں رسول کو مبعوث فرما، تو میں وہ دعا ہوں، میرے حق میں وہ قبول ہوئی۔ تو اس وقت بھی ایسا ہے کہ خوشخبریوں کا یہ سلسلہ پہلے سے ہی شروع ہوا، پھر کچھ ایسے عجائب بھی، ایسے واقعات، اور وہ واقعات وہ کہ جن کے اندر خوشی کے اثرات، توحید کے اثرات، اللہ کی وحدانیت کے اثرات، اس طرح کی چیزیں وہ عیاں ہوئیں اور وہ واضح ہوئیں، اور انہی میں سے پھر آگے جا کر علماء نے جو ان کے نکات تحت بیان کیے
بلا تشبیہ یہاں پہ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ حسنی حسینی سید ہیں، سبحان اللہ۔ اور چونکہ آپ کا والدہ کی طرف سے بھی ایک یہ سادات والا تعلق اور والد صاحب کی طرف بھی، گھرانہ خود ایسا گھرانہ خوبصورت سادات گھرانہ ہے، کیا بات ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو مختلف اس طرح کے واقعات وہ ظاہر ہوئے اور بشارتیں بھی آئیں۔ ان کی ولادت ہوئی تو خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے باقاعدہ خواب میں آئے، واہ، اور خواب میں آ کر انہیں بشارت عطا فرمائی کہ ایک بیٹے کی خوشخبری ہو، اور وہ بیٹا ایسا ہے جو رب کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا وہ ہے ایسا کہ اس کی شان ایسی ہوگی اولیاء میں جیسے میری شان نبیوں میں ہے، واہ، ایسی خصوصیات ایسی کا عمل۔ خصوصیت کے ساتھ ہے۔ واہ۔ تو وہ کہا جاتا نا غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، سبحان اللہ۔ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت کے اعتبار سے تمام نبیوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں، اور آپ امام الانبیاء سید الانبیاء ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے اعتبار سے یہ امام الاولیاء ہیں، آپ کی امت میں سے ہیں، امت کے کثیر اولیاء ہیں، لیکن اللہ نے ان کو یہ ولایت عطا فرمائی اور اولیاء کرام کی سرداری سے ان کو سرفراز فرمایا۔ اچھا، ان کے بارے میں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواب کی بشارت ہے، اس طرح کئی بزرگوں کے بارے میں یعنی ان کے باقاعدہ انہوں نے صراحتیں بیان کی کہ ہمارے بعد ایک ایسے آنے والے ہیں۔ اچھا۔ اور کئیوں کے جیسے حضرت جنید بغدادی اور اس طرح کچھ اور اولیاء کا تذکرہ باقاعدہ ملتا ہے کہ جن کے کافی فرق ہے، یعنی 200 سال پہلے کے وہ ہیں، صحیح۔ اور پھر انہوں نے بھی بشارتیں دی کہ ایسا ایک آگے جا کر اللہ کے ولی آئیں گے، بغداد میں آئیں گے۔ ایک تو آپ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جن جن ایسے بزرگوں نے دیکھا جو کشف والے تھے، تو انہوں نے یہ بشارتیں اور خوشخبریاں تو دی کہ آپ آگے جا کر اس منصب پر فائز ہوں گے، لیکن وہ اولیاء کرام جنہوں نے آپ کی ولادت سے بھی پہلے آپ بارے میں یہ خبریں دی کہ ایسے ولی آئیں گے جو بغداد میں بیٹھ کر یہ اعلان کریں گے قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ جس رات آپ پیدا ہوئے جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ نے ساری ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے۔ اچھا، ماشاءاللہ، وہ خوشخبری والی اور بشارت والی کہ ہر گھر میں خوشی خوشی حضور علیہ السلام کا صدقہ یہ ملا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ جس رات پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت بھی جیلان کے اندر ساری ماؤں کے ہاں بیٹے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ واہ، کیا یہ ایک شان ہے، خوشخبری، اللہ پاک کی کیا شان ہے۔ جی ہاں، اور ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ جتنے بیٹے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو ولایت سے سرفراز فرمایا۔ واہ، کیا بات ہے، اولیاء کے سردار کی آمد ہے تو اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ تو یہ اولیاء کے سردار بنے اور وہ سارے بیٹے جو پیدا ہوئے ان کو اللہ نے اپنا ولایت سے نوازا، ولایت عطا فرمائی اور ولی ان کو بنایا۔ ماشاءاللہ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسک آپ 470 ہجری میں، 470 ابھی 1443 43 یہ ہجری سال جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی آپ غور کریں اسد بھائی کہ 1000 برس گزرنے کے قریب قریب یہ سلسلہ ہے، اور 1000 برس گزر جانا ایک بہت طویل عرصہ ہے، لیکن اللہ جب اپنے پیاروں کو اور اپنے محبوب بندوں کو کیسی اللہ محبت فرماتا ہے کہ آنے والی نسل در نسلوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ تو مفتی صاحب بڑی ایک زبردست سی بات ہے، اور ناظرین بھی اس کو بالکل ریئلائز کرتے ہوں گے، کرنا چاہیے کہ ہم اپنی عزت کے لیے کوشش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی شہرت کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، خواہش ہوتی ہے دل کے اندر کہ ہمیں اتنی شہرت مل جائے، ہمیں اتنی عزت مل جائے۔ دیکھیے، ایک ہے آپ کا اور میرا کوشش کرنا یا چاہنا یا خواہش کرنا، لیکن جس کو رب عز و جل اپنی خاص رحمت سے اپنے بندوں کے درمیان شہرت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی واقعی ایک شان ولایت بڑی نمایاں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام یا علماء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے کسی مخصوص علاقے میں ان کا تذکرہ کثیر ہوتا ہے، بہت سارے چاہنے والے ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو شہرت ہے، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی جو تعظیم رکھی ہے، جو لوگ دنیا میں سفر کرتے ہیں ان کو بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا۔ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، زبانیں دیکھ لیں،
عربی ہوں، عجمی ہوں، افریقن ہوں، یورپ میں رہنے والے ہوں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے اور ماننے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اللہ پاک جس کو عزت دے اور جس کو شہرت دے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہی نمایاں ہوا کرتا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ ایک بڑی خوبصورت بات ہم نے سنی کہ غوث پاک کی آمد سے پہلے ہی اللہ پاک نے ان کے چرچوں کو بلند فرمایا تھا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور پیدائش اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں بچپن سے متعلق وہ کیا تھے؟ آپ کی جب ولادت ہوئی نا اس وقت آپ کی والدہ محترمہ یہ عمر کی اس اسٹیج پر تھی کہ جس وقت عام طور پر عورتیں اس ولادت والے معاملات سے نا امید ہو جاتی ہیں اور وہ ایک سن یاس والی عمر ہو جاتی ہے۔ 60 ایئرز 60 سال کی عمر اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ محترمہ اچھا، یہ ان کی 60 سال عمر مبارک تھی کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک اللہ کا 60 سال۔ ایک خصوصی جو ہے وہ کرم جی اور بالکل، قدرت کا نظارہ کہہ سکتے ہیں، بالکل اور بہت سو کے لیے پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ جی ہاں، 60 سال کی عمر اور پھر یکم رمضان شریف بھی، ماشاء یہ ایک اور ایک اس یونیک طرح ہے، بالکل معاملہ یونیک ہوا ہے۔ کہ یکم رمضان شریف، اور اس میں ولادت کا وہ وقت بھی جو بیان کیا جاتا ہے کہ رات کے گویا کہ وہ آخری پہر والا جسے ہم سحری کا وقت کہیں۔ اب یکم رمضان شریف اور ادھر ساتھ یعنی سب لوگ گویا کہ سحری اور ان معاملات میں مشغول ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی والدہ کا رمضان شریف کے دن میں دودھ نہیں پیا۔ جس طرح عام آدمی روزے کی حالت میں رہتا ہے سارا دن اسی طرح روزے کی حالت میں ہم نے گزارا۔ یہ نہیں، اور یہی وجہ ہوئی کہ یہ سال رات میں دودھ پیتے تھے، لیکن جب اگلا سال آتا ہے اور اس وقت لوگوں کو چاند کے بارے میں ایک شک پیدا ہوا کہ ہے کہ نہیں ہے، اس وقت یہ آج کے اس طرح کے نظام نہیں تھے، بالکل بے عینی اپنی عینی شواہد کے ساتھ ہی اسی پر فیصلہ ہوتا تھا۔ لیکن وہ لوگ، آپ کے خاندان کی چونکہ ولایت بھی مشہور تھی، آپ کے گھرانے کی اس حوالے سے پہلے سے ہی شہرت تھی، تو ان کے یہاں پوچھنے آئے کہ آپ کے ہاں کیا حلم ہے، آج روزہ ہے، کیا ہے؟ تو آپ کی والدہ محترمہ نے یہی گواہی دی کہ آج میری گود کے چاند نے بھی دودھ نہیں پیا ہے اور ہم بھی آج روزے کی حالت میں ہے۔ یعنی وہ آپ کی عمر شریف 1 سال اس وقت ہوئی تھی، پچھلے رمضان میں ولادت ہوئی اور پھر یہ اگلا رمضان ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پڑھتے ہیں اب نعت خوان اسلام بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ غوث پاک کی کون سی منقبت ہمیں سناتے ہیں۔ جی۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف پردہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف پردہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ڈال دینا کام کس
کا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا جمیل قادری سوچا سے ہو قربان مرشد پر جمیل قادری سوچا سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو پردہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو پردہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ one of the beautiful مناقب of غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے ہیں جمیل قادری اور ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری ان کی نعتیں بھی ہیں مناقب بھی ہیں بہت کچھ لکھتے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک کلام ہے اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی نسبتوں پر استقامت عطا فرمائے اور نسبت کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے مادرزاد ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کیا ولی کی یوں قسمیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یا کیا کہیں گے جو ولی ہوتا ہے کیا بچپن سے ہوتا ہے یا بعد میں بھی ہو سکتا ہے یا اس حوالے سے ہمیں
کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ بیسک ولایت یہ وہبی کہلاتی ہے. اچھا. وہبی ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے گفٹ عطا، صحیح. جس پر کرم ہو رب کی طرف سے جس کو اللہ اسے چاہے. عطا فرمائے گا. ہم، کسبی نہیں ہے، یعنی اچھا. ولایت یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ کسب کے ذریعے اعمال کے ذریعے اس کو حاصل کرے، ہے وہبی، صحیح. عطا ہوگی، ہم، لیکن کسب اس میں بہت معاون ہوتا ہے ٹھیک ہے. کسی چیز کو بھی حصول کے لیے. ہم، اور ہم جتنی بھی احادیث روایات اس حوالے سے پڑھتے ہیں تو اس میں جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ کا پیارا بندہ آدمی کیسے بنتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ کیسے بنتا ہے، تو اس میں اعمال کا ہی ذکر کیا گیا ہے. بے شک. تو آدمی یہ جستجو کرتے ہوئے یعنی اللہ کا پیارا اور محبوب بندہ بننے کے لیے اس طرح کے کام کرتا رہے. لیکن جو ولایت ہے بیسک وہ ہے وہبی، وہ یعنی اللہ کی سلیبس عطا. نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ ہاں، بھائی کہ اتنا ہوا. اتنے نوافل پڑھ لو گے جی تو ہاں. ولی بن جاؤ گے. جی ہاں، ہے عطا سے، لیکن ملتی اس کو ہے جو اس کے لیے یہ کوشش معاون کرتا چیزیں ہے ہوتی ہیں. اور نیکی اب کرتا جو ہے. مادرزاد ولی آپ نے کہا کہ پیدائشی، ہم، دیکھیں ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اس کا اثر اولاد پر ہوتا ہے. بے شک. اولاد نیک ہوتی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، اس کا فائدہ قبروں میں بھی انہیں نصیب ہوتا ہے. بے شک. ہم جتنی بھی احادیث صدقات جاریہ کی پڑھیں، والد جی. الصالح کے اس کے الفاظ آئیں گے بے شک. کہ نیک بچے چھوڑ کر جو گئے ہوں ہم، اور وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں تو یہ فائدے ان کو قبر میں بھی ملتے ہیں. بے شک. نیک اولاد کا فائدہ قبر میں ملا. اور آباء و اجداد میں سے جو نیک ہوتے ہیں ان کو بعد میں آنے والی نسلوں کو بھی اس کے فائدے ملتے ہیں. ٹو وے ہو گیا نا، بال- یعنی اولاد کا نفع والدین کو بالکل اور ایسا ہی. والدین کا نفع اولاد کو ہوتا ہے. ماشاء یعنی اللہ. اس کی بدولت بھی اللہ کیا عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ طویل واقعہ ہے جی. لیکن جو یتیموں کی دیوار والا تھا اس جی. علاقے میں پہنچے، ان سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو. کھانا بھی نہیں کھلایا انہوں نے. ہم، آپ نے چلے بھی جاتے ہوئے دیکھا تو دیوار گر رہی. اب جب دیوار گر رہی تو اس کے لیے آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا کہ اس کو ہم ٹھیک کرتے بنا ہیں. دیتے. آپ نے ایک تو یہ تھا کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، دیوار بن گئی پوری. اچھا. ایک ہے باقاعدہ جیسے دیوار بنتی کوشش ہے، کر کے یہ محنت سن کوشش کر کے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جن لوگوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا ہمیں اور ہمارے مانگنے پر بھی نہیں دیا، تو ان کی دیوار میں اگر کتنے مستری لگتے، مزدور لگتے، یہ محنت والا کام تھا، ہم ان سے اجرت لے لیتے. تو انہوں نے مشورہ کہہ دیا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ آپ اگر کہتے تو ان سے پیسے لے لیتے، اجرت لے لیتے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اب یہ جدا ہوئے ہیں. اس وقت جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا کہ خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ یتیم بچوں کی ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد وہ نیک تھے، صحیح. اس کی وجہ سے ان بچوں کو یہ فائدہ پہنچا کہ ان کے مال کی بھی اللہ نے حفاظت کا اہتمام کر دیا. ماشاء اللہ. اب تفسیروں میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد اصل میں وہ نیک ہونے کی بات بیان نہیں ہو رہی، بلکہ 7 پشت اوپر جو گزرے تھے وہ نیک تھے. اللہ اکبر. یعنی اتنی پشت اوپر گزرنے والے نیک والد کا اثر اور ان کی برکات 7 یہ پشتوں کے آنے بعد والی اس کو- بعد والوں کو بھی یہ نصیب ماشاء ہوتی اللہ، ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ بہت بڑی یہ معاون ماشاء اللہ. اس حوالے سے. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جب ہم ذکر کریں، ہم، آپ کے والد گرامی، آپ دیکھیں ہمیں اولاد کے حقوق کے بارے میں ایک چیز جیسے ہم بیان کرتے ہیں، میاں کے حقوق، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق. جی. اولاد کے حقوق میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی کہ آدمی جہاں رشتہ کر رہا ہو اس وقت ایسی چیز کا خیال رکھے کہ کل کو بچوں کے لیے کوئی آر کا باعث نہ ہو. برا نام نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ کی جائے ان کے لیے. بالکل. جی ہاں، بڑی یعنی important ایسی بات ہے. چیز کہ بچوں کے لیے کوئی بھی کسی طرح کا آر کا باعث، اس لیے شریعت نے اس کی بھی پوری بیان کی ہے کہ کہاں ہونی چاہیے. فرمایا شادی کوئی مال کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی شہرت کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی نسب حسب کی وجہ سے کرتا ہے، ہم، تو کوئی عزت کی وجہ سے کسی سے شادی کرتا ہے، اور کوئی دین کی وجہ سے کرتا ہے. فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو ترجیح دو. سبحان اور اللہ. یہ ہمیں ایک معیار شریعت نے بیان کر دیا. ماشاء اللہ. تو آپ کے والد گرامی یہ بھی ایک عبادت گزار اور گھرانہ ہی ایک بڑے ایسا تھا. متقی. آپ کی پھپھی جان سید عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا بڑی ولیہ تھی. ماشاء وہ اللہ. بھی ایسی تھی کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بارش نہیں آ رہی ہمارے یہاں، تو بڑی دعائیں کر کر کے پھر ان کے گھر پہنچی. انہوں نے کیا کیا، ان سے جب خواتین نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. یہ عورتوں کے لیے بہت یہ بھی سیکھنے کی چیز کہ وہ بھی اپنے اعمال کے وسیلے اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی برگزیدہ بن جائیں. تو آپ کی پھپھی پتہ کیا کرتی ہیں، سین صاف کرتی، جھاڑو دیتی
اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ جھاڑو میں نے دے دیا، اب چھڑکاؤ کر دیتے اب پانی بارش آ جائے، یعنی چھڑکاؤ ہو جائے اس میں پانی کا یہ دعا کرنا، بس یہ کلمات کہنے تھے کہ پانی بارش آ جاتی اور پانی جو ہے وہ کیا بات ہے، کتنی خوبصورت جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ ایک منظر کشی کی ہے مفتی صاحب نے. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا پورا ہی گھرانہ، ان کے والد صاحب، ان کے والدہ اور دیگر جو افراد تھے، ہر ایک کی جو ہے نا وہ الگ ہی جدا ہی شانیں ہیں. یہاں پر ایک بات کر کے پھر انشاءاللہ نیکسٹ کوسچن کی طرف میں بڑھوں گا. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ والدین کی نیکی سے بچوں کو نفع حاصل ہوتا ہے. یہاں پر بعض اوقات معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ خود تو عمل کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ولی بنے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ نیک ہونا چاہیے. اچھا، علماء کے پاس آتے ہیں، ائمہ کے پاس آتے ہیں، اماموں کے پاس آتے ہیں، حضور دعا فرما میرا بچہ نیک بن جائے. اچھا، اس کی اپنی حالت بیچارے کی پوچھو تو مطلب جیسی تیسی ہوتی ہے. تو جہاں اپنی اولاد کے نیک ہونے کی ہم تمنا رکھتے ہیں، وہیں اس سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں تو میوزک چلتا ہو، گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے ہوں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ نیک بن جائے؟ باپ جو ہے عجیب و غریب انداز اختیار کرتا ہو، حرام کماتا ہو، پردے کا جو ہے وہ خیال نہ رکھتا ہو، اور تمنا کرے کہ میرا بچہ 100% حلال کمائے اور بے پردگی سے اور بے حیائی سے محفوظ رہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نیک نہیں ہیں تب بھی اولاد کا نیک ہونے کی تمنا کرنا جائز ہے، لیکن there is a question کہ جب اولاد کے حق میں آپ یہ سوچتے ہیں تو اس سے پہلے تو اپنے بارے میں سوچیں نا. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. پہلے اللہ پاک کا جو حکم ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے، اور تمام امت کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ غوث پاک کی بچپن میں جو علم دین سے رغبت اور کس طرح سے آپ نے علم حاصل کیا، کیسے ابتدا ہوئی، اس کے کچھ واقعات کا بیان ہو جائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی کہنے کے پڑھنے سیکھنے میں، اور دونوں طرح کی چیزیں، ایک ہے ظاہری علوم جی، اور ساتھ ساتھ باطنی علوم اور معرفت بھی، معرفت الہی. اور اللہ نے یہ آپ کو کشف گویا کہ کرامت کا آپ کو بہت پہلے ہی یہ شرف عطا فرما دیا تھا جب آپ اپنے نانا جان کی پرورش میں آ گئے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وصال فرما گئے تھے. تو پھر بہت جلد ہی یہ اپنے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی پرورش میں آ گئے. اچھا، ان کی کوئی اولاد میں سے مذکر اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا ان کے پاس، بیٹیاں ہی تھیں. بیٹیاں ہی تھیں. صحیح. اب جب ان کی بیٹیاں تھیں تو یہ گویا کہ اپنے نانا کی اس صحبت میں آئے، اور وہ خود بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے. کیا بات ہے. اور اس طرح بچپن سے ہی ان کی تربیت، یعنی علماء نے لکھا کہ آپ کے جو پہلے استاد اور مرشد اول آپ کے کہلائیں گے نا، آپ کے نانا کہلائیں گے. اچھا، انہیں گھر سے ہی ماشاءاللہ ان کو جی ہاں ساری برکتیں ملی. جی ہاں، ان کی والدہ خود بھی آپ ولیاں تھیں، پھر نانا، اور انہی کی آپ پرورش میں آئے. کیا بات ہے. اور یہ انہی دنوں میں ہی بچپن کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا جب ایک خاتون اپنے شہزادے کو، جو کہ فوت ہو گیا تھا، انتقال کر گیا، میرے علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے منع کی لاش میں جو وہ واقعہ بیان کیا کہ بڑی عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی منتوں سے میں نے مانگا ہوا تھا اور یہ انتقال کر گیا. تو آپ کے نانا نے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ آپ جاؤ، اب بس آپ صبر کرو. تو اتنے میں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں آپ آئے تو پوچھا بڑی عورت سے کہ کیوں آپ رو رہی؟ کہا کہ میں تو بڑی تمنائیں لے کر ادھر آئی تھی اس گھرانے میں، لیکن وہ بزرگ نے تو مجھے یہ کہہ کر. تو فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہاری گود میں تو بچہ حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے، کپڑا تو ہٹاؤ. اور ہٹا کے دیکھا تو بچہ واقعی ہل رہا ہے اور زندہ ہے. اللہ. آپ کے نانا جان جلال میں آ گئے کہ ابھی سے اللہ کے رازوں کو کھولنا شروع کر دیا، اور آپ کے پیچھے دوڑے ہیں. اور اسی بچپن کا یہ واقعہ ظاہر ہوا کہ آپ قبرستان کی طرف گئے اور اہل قبور سے کہا کہ مجھے بچاؤ، یہاں تک کہ قبروں سے مردے باہر نکل آئے اور حصار بنا لیا تھا. تو آپ کے نانا کہنے لگے کہ آپ کا مقام مرتبہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا، جی ہاں، کتنا مقام مرتبہ. تو یہ بچپن سے ہی ایک تو تربیت کا سلسلہ، پھر ولایت والا گھرانہ ہے. اچھا، پڑھنے کا جب آپ کے نانا نے آپ کو کہا اور والدہ سے کہا کہ اب یہ پڑھنے کی عمر کو ہو چکے ہیں، اب 4 سال کچھ مہینے کی وہ عمر تھی، فرمایا جاؤ مکتب میں باقاعدہ قاری صاحب سے پڑھو،
اور لے کر گئے. جب پڑھنا شروع کیا تو آپ نے اس وقت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پاک کا آغاز ابتدا کی اور 18 پارے زبانی سنا دیا. غوث پاک کیا بات ہے. 4 سال کچھ مہینے کی عمر اور آج پہلا دن ہے پڑھنے گئے. پہلا دن ہے. گویا کہ ہمارے ہاں بچوں کی عام طور پر اس عمر میں بسم اللہ کی جاتی ہے جی. لیکن بسم اللہ کے بعد بھی 1 سال 1.5 2 سال انقطاع ہو جاتا ہے. لگ جاتا ہے. یہ سلسلہ ابھی پڑھنے کا وہ نہیں ہوتا. لیکن آپ نے گویا کہ 5 سال کی عمر کے اندر اندر یہ 18 پارے زبانی سنائے اور یہ پھر وجہ بھی بیان فرمائی کہ والدہ محترمہ کو یہ یاد تھے اور وہ تلاوت کرتی تھیں اور مجھے یہ یاد ہو گئے اور اس طرح ماں کے گویا کے بطن میں ہی انہوں نے یہ 18 پارے حفظ کر دیے. یہ بھی آپ کی کرامت. اچھا اس میں 2 طرفہ کرامت. جی بالکل. والدہ کی بھی برکت ہے، کرامت ہے اور بچے کے بھی ہے ماشاءاللہ. دیکھیے اگین وہی بات ہے کہ اگر گھر میں تلاوت ہوتی ہو تو اس کا اثر جو ہے وہ بچے پر کیسا پڑتا ہے. کاش کہ ہمارے گھروں میں بھی یہ رونق ہو، گھر میں تلاوت کی آواز آتی ہو، گھر والے پڑھتے ہوں، بڑے پڑھتے ہوں تو بچوں کو بھی یہ شوق پیدا ہو. خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان کو ایسے نور کے تاج پہنا جائیں گے لوگوں کو اور ان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ سوال کریں گے ہمیں یہ انعام کیوں مل رہا ہے. بظاہر تو سمجھ نہیں آ بظاہر اس کا کوئی سبب نہیں، ہمیں کیوں انعام ملا. تو ان کے یہی کہا گیا کہ تم نے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھایا اور قرآن کی تعلیم دی اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھا. آج اللہ نے یہ عزت کا تاج تمہیں پہنا دیا ہے. ماشاءاللہ. یہ تو ہو گیا بہت بچپن کا واقعہ، 4 سال اور کچھ ماہ کی عمر کا. تو مزید آگے پھر باقاعدہ اسی سے پھر آپ یہ مدرسے میں جاتے ہیں جی. اور یہی عمر تھی آپ کی کہ پھر مدرسے سے آپ کا آنا جانا یہ سلسلہ رہتا تھا. بلکہ آپ سے جب پوچھا بھی گیا، آپ کی اولادوں نے بھی آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ بچپن سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو فرماتے ہیں جی ہاں، میں جب جاتا تھا مدرسے تو ہوتا کوئی نہیں تھا لیکن ایک آواز آتی تھی کہ بچوں راستہ کھول دو اور جگہ کشادہ کرو، اللہ کے ولی تمہارے درمیان آنے والے. تو کہا یہی وجہ ہوتی تھی کہ مجھے جگہ بھی ملتی اس وقت سے. اور یہ 8 سے 10 سال کی یہ عمریں بیان کی گئی ہیں. اچھا والدہ کو آپ کہتے تھے کہ مجھے جانا ہے پڑھنے کے لیے. اچھا یعنی گھر سے جانا ہے. گھر سے جانا ہے اور جانا ہے آپ نے بغداد تھا. جیلان اور بغداد ان دونوں کی آپس میں جو مسافت ہے وہ 600 سے زائد کلومیٹر سفر ہے. یعنی اس وقت کی سفر کی صعوبتیں، سفر کے معاملات، اور آپ کہتے تھے مجھے جانا ہے. اچھا اب اسد بھائی دیکھیے، والد صاحب وصال فرما گئے، پیچھے ایک چھوٹے بھائی ہیں، دوسرے ہیں. اب والدہ ان کو ہی دیکھتی گویا کہ والدہ محترمہ کی اس وقت عمر جو تھی وہ 78 سال عمر تھی. اچھا یعنی 78 ایئرس. ٹھیک ہے. 60 میں ولادت ہوئی تو یہ 18 سال ہو گئے. 18 سال تقریباً. اور یہ آپ مسلسل پہلے بھی کہتے رہتے تھے کہ مجھے جانا ہے لیکن اجازت نہیں ملتی تھی. لیکن آپ ایسے گویا کہ رہتے تھے ان کیفیات میں اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے تھے کہ وہاں علم کی شہرت ہے، وہاں علماء کی شہرت ہے، وہاں میں نے اس لیے جانا ہے. دینی معاملات کے لیے یہ الحمدللہ بزرگوں کا یہی طریقہ انداز رہا ہے کہ وہ اس طرح کے سفر کرتے تھے اور پھر وہاں جا کر وہ پاتے تھے. اور پھر یہ آپ کہتے رہتے تھے لیکن والدہ آپ کو ابھی روکتی تھی کہ آپ یہیں پڑھو اور یہیں جو کچھ کرنا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ باہر نکلے تو کچھ لڑکے بچے جس طرح ہوتے ہیں تو آپ کو جانور نظر آتا ہے، کوئی کسی علاقے میں کوئی ایسی چیز آئے تو لوگ اس کے ساتھ، کہ جو ہمارے محلوں میں اگر کوئی اونٹ آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کتنا رش لگ جاتا ہے. ایک بیل اس طریقے سے آیا تو کسی نے پکڑ لیا، کسی نے آگے نے کسی پیچھے، تو آپ نے بھی اس بیل کی دم پکڑ لی. اب جب پکڑی تو باقاعدہ آپ نے یہ کلام اس بیل کو کرتے ہوئے سنا جس نے بولتے ہوئے آپ کو یہ کہا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ عبد القادر ما لہذا خلقتا، اس لیے پیدا نہیں تم کیے گئے اور نہ ہی تمہیں یہ کوئی حکم دیا گیا ہے کہ ایسا کرو. اور یہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی لہو و لعب کے اندر میں بچوں کو مشغول دیکھتا تھا، میں بس دیکھتا تھا تو میرے کانوں میں آواز آ جاتی تھی کہ عبد القادر ان کاموں کے لیے آپ پیدا نہیں ہم نے کسی اور خاص مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے. پھر آپ اس دن ایک خوف بھی آپ پر طاری ہوا اور اس کی وجہ یہ کہ بیل کا کلام کرنا ظاہر ہے ایک انہونی بات ہے، بالکل ایک غیر معمولی بات ہے. اور آپ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ واپسی آئے اور گھر آئے اور والدہ کو آپ نے بتایا تو اس وقت آپ کے چہرے سے ایک خوف، کپ کپی، اس طرح کی کیفیت تھی. آپ سیدھا اپنے گھر کے مکان کی چھت پر چلے گئے
اچھا لکھا کہ ذوالحجہ کی وہ 9 تاریخ تھی. اچھا حجاج کرام عرفہ کے اندر یوم عرفہ کے دن جمع ہیں، سبحان اللہ. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک ایسا نظارہ کرایا ہے کہ سارے جو حجابات تھے نا وہ ہٹا دیے گئے، اللہ اور آپ نے جیلان سے عرفہ کے اندر بیٹھے ہوئے حاجیوں کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. اور اس دیدار کا آپ نے اپنی والدہ سے بتایا کہ اللہ میں نے آج یہ سارے پردے ایسے ہٹے ہیں کہ میں نے باقاعدہ عرفہ کے اندر بیٹھے ہوئے حاجیوں کو دیکھا ہے. واہ تو آپ کی والدہ بھی بڑی خوش ہوئیں، اور اس دن سے فرمایا کہ اب میں تمہیں بھی دین کے لیے وقف کرتی ہوں. کیا اور یہ بات ہے اجازت جی، ملی کیا آپ کو. شان ہے ماشاء اللہ. بہت سارے واقعات ابھی بھی باقی ہیں اور دل بھی چاہتا ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں، سنتے رہیں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. بہت ساری چیزوں کو کور نہیں کر پاتے. ہمارا سلسلہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ جتنا بیان ہو سکے یہاں ہو جائے. باقی آپ کو یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ ہر موقع کی مناسبت سے کتابیں موجود ہوتی ہیں، انہیں پڑھنا یہ اپنا مشغلہ بنائیں. ربیع النور شریف گزرا بھی تو سیرت کا مطالعہ کر لینا چاہیے تھا. اب اولیاء کے سردار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت والا مہینہ موجود ہے تو غوث پاک کی سیرت پڑھ لیں. ولایت پر مشتمل جو تذکرے ہیں ان کا مطالعہ کر لیں. تو یہ جو سٹڈی کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، یہ انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ بتائے گا، بہت کچھ سکھائے گا. اور یاد رکھیں اب انبیاء کرام نے تو دنیا میں تشریف نہیں لانا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکا. اب قیامت تک کے لیے اللہ کے یہ اولیاء اور یہی علماء دین ہمارے رہنما ہیں. ان کو پڑھیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک سے مزید محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان ہوا اللہ پاک سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل انشاءاللہ عز و جل نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاہ بطحا کا